یہ ہے جی طیب اردوغان ہے یہ. آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے شام میں جو ہے وہ اس نے جولانی کے ساتھ مل کے اس کی جو فورسز تھیں انہوں نے اس کی سپورٹ کی، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ بشار الاسد کی اور ایران کو جو ہے وہاں سے بکایا، اور رشیا کی جو وہاں پہ تھی فوج اس کو بگایا اور پورے شام پہ قبضہ کیا، اور یہ جولانی کے ساتھ مل کے اس عراق نے یہ کام کیا. اور جو لائن تھی جو کاٹی اس نے، جس کے ذریعے یہ ایران جو ہے وہ حماس اور حزب اللہ کی جو ہے وہ امداد کرتا تھا، اور یہ شام اس کے پاس تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی ورسٹ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے غزہ میں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک سے جو ہے وہ اردوغان کے خلاف ہیں. جب دیکھیں کہ انہوں نے اسرائیل نے اس کے ساتھ کیا کیا، پہلے تو اس کو اس سے یہاں پہ ایسی حرکتیں کروا کے اس کو اکیلا کیا. تو اب جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو قسطنطنیہ ہے، جو استنبول ہے، جو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے عیسائیوں کی، تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا جو میئر تھا اس کو کھڑا کیا اس کے لیے، اس کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے، صدارت کا الیکشن لڑنے کے لیے. اور وہ بڑا پاپولر بھی ہے، اور اردوغان نے اس کو گرفتار بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پورے استنبول میں اور پورے ترکی میں، انقرہ میں. تو اب یہ ہے کہ اندرونی جو کہانی ہے کہ اس کو پریشانی ہے، اس کو پرابلم ہوئی ہے وہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کرنی یہ واپس رشیا سے جو ہے وہ مدد طلب کر رہا ہے اس سے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس وقت میرے خلاف ہے، اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ترکی میں میرے خلاف، اس کے پیچھے ویسٹ ہے، اور وہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے جو یورپین ہے. تو آپ ہماری مدد کرو. تو اس نے کہا ہے کہ اس کو ٹھینگا دکھایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ جہنم میں، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے سیریا میں، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں دیں گے، تم دھوکے باز ہو، فراڈی ہو. تو آپ دیکھیں گے یہ سچویشن جا کدھر رہی ہے. جو قسطنطنیہ کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ واپس جو ہے وہ ایک بار لیں گے کفار، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو فتح کیا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کے حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ سینیریو وہی بنتا جا رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کے بالکل سر پہ کھڑی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حاجیہ صوفیہ ہے، جو بلو ماسک ہے، جو ایک عجوبہ ہے، جس کو اس نے 2000 میرے خیال میں 22-23 میں جو ہے اس کو کھولا تھا، 20 میں کچھ اس طرح کا کوئی سن تھا، 20 تھا یا 21 تھا. اس کو نماز کے لیے دوبارہ کہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتاترک نے وہاں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. وہ ایک میوزیم بنایا ہوا تھا. پہلے وہ چرچ تھا، وہی چرچ تھا، بہت بڑا چرچ تھا عیسائیوں کا. جب سلطان محمد نے وہ فتح کیا تھا استنبول کو، قسطنطنیہ کو، اس وقت وہ بہت بڑا چرچ تھا. اس کے بعد اس کو انہوں نے مسجد میں جو ہے وہ کنورٹ کیا تھا، اور آتاترک نے پابندی لگائی تھی، اور اس نے دوبارہ سے اردوغان نے اس کو کھولا، وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. تو وہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے عیسائیوں کی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ سے قابض ہوں گے. اور اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیں گراؤنڈ فیلڈ جو ہے، بیٹل فیلڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بچھائی جا رہی ہے، اور ویسے جو ہے ویسا سین جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں.